ایک گاؤں میں ایک بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام ویسیلیسا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور سمجھدار تھی اور اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ویسیلیسا جب بڑی ہوئی تو اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ ایک دن ماں نے ویسیلیسا کو بلایا اور اسے ایک گڑیا دی اور کہا، اس گڑیا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور کسی کو اس کے بارے میں نہ بتانا۔ جب بھی تم کسی مشکل میں ہو، یہ تمہاری مدد کرے گی۔ کچھ دن بعد ویسیلیسا کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے باپ نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ اس کا خیال تھا کہ دوسری ماں ویسیلیسا کا خیال رکھے گی، لیکن دوسری ماں کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ صرف ان کا خیال رکھتی اور ان سے ہی پیار کرتی۔ وہ سارا دن ویسیلیسا سے کام لیتی اور ذرا سی بات پر اس کو بہت برا بھلا کہتی۔ ویسیلیسا جب بھی اکیلی ہوتی وہ اپنی گڑیا نکالتی اور اسے اپنی سب پریشانیاں بتاتی۔ گڑیا ویسیلیسا کو تسلی دیتی اور چپکے سے ویسیلیسا کے تمام کام کر دیتی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ ایک دن ویسیلیسا کے باپ نے کہا کہ وہ کام کے سلسلے میں کہیں دور جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے واپسی پر کچھ دیر ہو جائے۔ اس نے ویسیلیسا کی سوتیلی ماں کو گھر کا اور بچیوں کا خیال رکھنے کو کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ رات ہوئی تو سوتیلی ماں نے تینوں لڑکیوں کو ایک ایک کام کرنے کے لیے دیا۔ ایک کو کڑھائی کرنے کے لیے دی، دوسری اسکارف بننے لگی اور ویسیلیسا اون کاٹنے لگی۔ رات اندھیری تھی اور باہر تیز ہوا اور ٹھنڈ تھی۔ جھونپڑی میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور موم بتی بجھ گئی۔ سوتیلی بہنوں نے کہا، ہم میں سے ایک کو بابا یاگا کے پاس جانا ہوگا تاکہ وہاں سے آگ لے کر آ سکے۔ دونوں بہنوں میں سے ایک نے کہا، میری سوئی تو چمک رہی ہے، مجھے روشنی کی ضرورت نہیں، میں اپنا کام ٹھیک سے کر سکتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میری سلائیاں بھی اندھیرے میں چمک رہی ہیں، مجھے بھی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اب دونوں نے اکٹھے مل کر کہا، ویسیلیسا ہی بابا یاگا کے پاس جائے گی اور روشنی لے کر آئے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس اندھیری اور طوفانی رات میں ویسیلیسا کو جھونپڑی سے باہر نکال دیا۔ ویسیلیسا بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے گڑیا اپنے فراک کی جیب میں سے نکالی اور کہا، پیاری گڑیا، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ مجھے بابا یاگا کے پاس جنگل میں جانا ہوگا اور وہ انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ گڑیا نے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بابا یاگا تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ویسیلیسا کو گڑیا کی باتوں سے حوصلہ ہوا اور وہ جنگل میں داخل ہو گئی۔ وہ اندھیرے جنگل میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک سفید گھوڑے پر سفید لباس پہنے ایک گھڑ سوار تیزی سے گزرتے دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرا، صبح کی روشنی پھیلنے لگی اور اندھیرا ختم ہو گیا۔ ویسیلیسا آگے بڑھتی رہی۔ اچانک ایک اور گھڑ سوار سرخ لباس پہنے سرخ گھوڑے پر سوار تیزی سے جنگل میں سے گزرا۔ اس کے جاتے ہی سورج کی روشنی تیز ہو گئی اور دھوپ پھیلنے لگی۔ ویسیلیسا مسلسل چلتی رہی۔ دن ڈھلنے لگا تو وہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ جھونپڑی کے ارد گرد بہت سی انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ اتنے میں سیاہ لباس پہنے ایک گھڑ سوار سیاہ گھوڑے پر تیزی سے گزرا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، درخت ہلنے لگے، ایسا لگا جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ آسمان پر بابا یاگا اپنے جادوئی جھاڑو پر اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ ویسیلیسا بہت خوفزدہ ہو گئی۔ بابا یاگا جب اپنی جھونپڑی کے پاس پہنچی تو اس نے جیسے ہی ویسیلیسا کو دیکھا وہ غصے سے بولی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ویسیلیسا نے ڈرتے ڈرتے کہا، اماں جی، میں یہاں آگ لینے آئی ہوں۔ بابا یاگا نے کچھ سوچا اور ویسیلیسا کو اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے گئی۔ بابا یاگا نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ وہ رات کا کھانا لے کر آئے۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ نے میز پر کھانا لگا دیا۔ بابا یاگا نے 50 لوگوں کا کھانا اکیلے ہی کھایا اور ویسیلیسا کو ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا دیا۔ ویسیلیسا نے ڈرتے ڈرتے بابا یاگا سے پوچھا، میں نے یہاں آتے ہوئے 3 گھڑ سوار دیکھے تھے، وہ کون ہیں؟ بابا یاگا نے کہا، وہ تینوں میرے غلام ہیں۔ سفید گھڑ سوار دن کی اطلاع دیتا ہے
سرخ گھڑ سوار دوپہر ہونے کی اور سیاہ گھڑ سوار رات ہونے کی اطلاع دیتا ہے۔ اب بابا جاگا نے ویسلیسا سے کہا کہ کمرے میں سفید اور کالے تلوں کی ایک بوری ہے، تمہیں سفید اور کالے تلوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، اگر میرے اٹھنے سے پہلے تمہارا کام مکمل نہ ہوا تو میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ ویسلیسا نے گڑیا سے کہا، پیاری گڑیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ گڑیا نے کہا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ اور بالکل پریشان مت ہو۔ ویسلیسا جب سو گئی تو گڑیا نے آواز دی، میرے دوست پرندوں، جلدی سے آؤ، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ گڑیا نے جیسے ہی بات مکمل کی، بہت سے پرندے اڑتے ہوئے آئے۔ گڑیا نے انہیں سفید اور کالے تل علیحدہ کرنے کو کہا۔ پرندوں نے جھٹ پٹ سفید اور کالے تلوں کے 2 ڈھیر بنا دیے اور واپس چلے گئے۔ بابا جاگا نے صبح اٹھ کر جب دیکھا کہ ویسلیسا اپنا کام مکمل کر چکی ہے تو اس نے ویسلیسا کو ایک اور بوری دکھائی اور کہا، اس میں مٹر اور گیہوں ہے، میں اب باہر جا رہی ہوں، رات کو میرے آنے سے پہلے تمہیں اس میں سے مٹر اور گیہوں علیحدہ کرنا ہوگا، اگر تم ایسا نہ کر سکی تو میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بابا جاگا وہاں سے چلی گئی۔ ویسلیسا نے ایک بار پھر گڑیا کو کہا، پیاری گڑیا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ گڑیا نے کہا، تم آرام سے بیٹھو اور پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر گڑیا نے آواز دی، میرے دوست چوہوں، جلدی سے آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کچھ ہی دیر میں بہت سے چوہے اکٹھے ہو گئے۔ گڑیا نے انہیں مٹر اور گیہوں علیحدہ کرنے کو کہا۔ چوہوں نے جھٹ پٹ گیہوں اور مٹر کے 2 علیحدہ ڈھیر بنا دیے۔ رات کو جب جادوگرنی آئی اور اس نے دیکھا کہ ویسلیسا نے ایک بار پھر اپنا کام مکمل کر لیا ہے تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ویسلیسا سے کہا، سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ کام کیسے مکمل کیے؟ ویسلیسا نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ سب میری ماں کی دعا کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ جادوگرنی نے غصے سے کہا، میرے گھر میں دعاؤں کا کوئی کام نہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ویسلیسا وہاں سے باہر کی طرف بھاگی۔ چومپڑی کے باہر اس نے ایک جلتی آنکھوں والی کھوپڑی سے چھڑی کو آگ لگائی اور جلدی جلدی گھر کی طرف جانے لگی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی سوتیلی بہنیں اسے ڈانٹنے لگیں کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں چھڑی کی آگ ان کی طرف لپکی اور اس کی بہنیں اور ماں جس طرف بھی جاتے وہ آگ ان کا پیچھا کرتی۔ وہ تینوں ڈر کر گھر سے باہر بھاگے۔ آگ دور تک ان کا پیچھا کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ویسلیسا اب اکیلی رہ گئی۔ اسی دن ویسلیسا کا باپ واپس آ گیا۔ اسے جب ساری بات پتہ چلی تو اسے اپنی دوسری بیوی اور اس کی بیٹیوں کے رویے پر بہت دکھ ہوا۔ وہ ویسلیسا کو اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے گاؤں چلا گیا اور وہ وہاں ہنسی خوشی رہنے لگی۔